अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ क़ालत तल्लक़्तु नफ़्सी और इख्तरतु नफ़्सी बितत्लीक़िही बानत बेवाहिदतिन। मसला ये है कि किसी शख्स ने इख्तारी कहा बीवी से कि तुझे इख्तियार है, उसके जवाब में औरत ने कहा तल्लक़्तु नफ़्सी। तो बेटा इख्तियार जो ज़ौज का जो लफ्ज है इख्तारी, वो तलाक में सरी है या नहीं है? तलाक में सरी नहीं है। और औरत ने तल्लक़्तु नफ़्सी कहा, ये तलाक में सरी है, ये तलाक में। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि तफवीज के बाब में जो अल्फाज ज़ौज हैं, शौहर के जो अल्फाज है, उन्हीं अल्फाज का एतबार होगा, उन्हीं अल्फाज का एतबार होगा। और शौहर का लफ्ज इख्तारी ये तलाक में सरीह नहीं है। बोलो, तलाक में सरीह तो नियत की तो जरूरत होगी। अब बताओ वो अल्फाज सरीहा से होगा या अल्फाज किनाया से? अल्फाज किनाया से होगा। और जब अल्फाज किनाया से होगा तो तलाक बाइन होगी या तलाक रजई होगी? अब बोलो, तलाक बाइन। तो शौहर के लफ्जों का एतबार किया जाए तो तलाक बाइन होगी, ठीक है। और औरत ने तल्लक़्तु नफ़्सी जवाब में कहा तो इसने तो सरी लफ्ज बोला। तो इस और ये सरी लफ्ज बोल रही है तो सरी लफ्ज के एतबार से तलाक कौन सी होना चाहिए? तलाक रजई होना चाहिए। तो बेटा दो तरह के कौल यहां पर मरवी है, दो तरह की रिवायतें मरवी हैं। एक रिवायत ये भी है कि तलाक बाइन होगी इससे, तो उन्होंने शौहर जो तलाक बाइन वाली रिवायत है उसमें शौहर के लफ्जों का एतबार हुआ है, यही तो मतलब है। और किसी रिवायत में ये भी है कि तलाक रजई वाक़ होगी, तो इसका मतलब औरत के तलाक सरी लफ्ज सरी का एतबार कर लिया, यही तो मतलब है? लेकिन मैंने आपको बताया था कि बाबे तफवीज में एतबार शौहर ही के अल्फाज का होगा। अब एतबार शौहर के अल्फाज का अगर करें हम तो तलाक कौन सी होना चाहिए? तो अब मुझे ये बताओ कि तलाक रजई वाली रिवायत सही मानी जाए या नहीं, ये बताइए, आप बताइए। गलत मानी जाएगी ना? है, इसीलिए साहिब किताब ने यहाँ पर शरह में यही कहा है कि जो रजई वाला कौल है वो गलत ही होगा, है। अब वो गलती हम ये तो नहीं कह सकते हमारे इतने इतने बड़े उलमा से, साहिब हिदाया वगैरह ऐसे ऐसे बड़े उलमा, इनसे गलती वाक़ई हुई है, समझे नहीं? क्योंकि ये उलमा जितना हम समझ रहे हैं इससे कहीं ज्यादा समझते हैं, तो इन लोगों से खता वाक़ई नहीं हुई है। हाँ, ये मुमकिन है कि कातिब ने, पहले के कातिब भी पढ़े लिखे होते थे, हो सकता है कातिब ने किताबत करने के वक्त में उसके जहन में आ गया कि ये तो लफ्ज सरी बोल रही है और तल्लक़्तु नफ़्सी, तो उसने सरी को देखते हुए लिख दिया कि तलाक रजी वाक़ई होगी। आज के जमाने के कातिबों की तरह पहले कातिब नहीं थे। अब्दुल्ला इब्ने मुक़फ़्फ़ा देखो कातिब,
حضرت نور الدین زنگی کے کاتب تھے عبداللہ ابن مقفع، نام سنا ہے عبداللہ ابن مقفع کا؟ عربی ادب کے میدان میں عبداللہ ابن مقفع کی دھوم ہے۔ عبداللہ ابن مقفع نے کلیلہ و دمنہ، ایک عربی بیدوا نام کا ایک فلسفی گزرا ہے، اس کی عبرانی یا سریانی زبان میں یہ کتاب تھی، جس نے اپنے دور کے بادشاہ دبشلیم کو نصیحتیں کی ہیں، اس نے اپنی زبان میں لکھی، بہت اچھی عمدہ نصیحتیں ہیں اس میں۔ تو عبداللہ ابن مقفع نے اس کی تعریف کی، اس کو عربی میں کیا۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا عبداللہ ابن مقفع کے زمانے کو، ایک لمبا زمانہ گزر گیا، 1000 سال لگ بھگ گزر رہے ہیں، اور آج بھی وہ عربی آپ پڑھیں کلیلہ و دمنہ تو لگے گا کہ ایک جدید عربی، جدید دور میں جدید عربی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی کاتب تھے، سمجھے نہیں؟ تو اس زمانے کے کاتب قابل ہوتے تھے، اور جو ہمارے یہاں پر مسئلہ ہے الکاتب کالحمار، وہ موجودہ زمانے کے کاتبوں کی ہے، وہ لکیر کے فقیر موجودہ زمانے کے ہوتے ہیں، پہلے قابل ہوتے تھے۔ بہرحال غلطی تو قابل سے ہی ہوگی۔ اس نے دیکھا مؤنث نے، عورت نے لفظ سری بولا ہے طلقت نفسی، اس نے لکھ دیا کہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ مفہوم سمجھ میں آ گیا نا مسئلے کا؟ شوہر نے کہا اختاری، جواب میں عورت نے کہا طلقت نفسی، فرماتے ہیں لو قالت طلقت نفسی، اگر عورت نے اختاری کے جواب میں طلقت نفسی کہا، یا کہا اخترت نفسی بتطلیق ہی، یہاں پر بھی لفظ تطلیق ہی بول دیا اس نے ساتھ میں نے جواب میں، اختاری کے جواب میں تو اختاری ہی کہا عورت نے، لیکن ساتھ میں بولا اخترت نفسی بتطلیق ہی، میں نے اپنے آپ کو اختیار کیا شوہر کے طلاق دینے کے سبب یا دینے کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی لفظ بے تطلیق ہی بول دیا، اس سے بھی متعین ہو گیا نا کہ اختیار سے مراد کیا ہے؟ طلاق ہی کا ہے۔ فرماتے ہیں بانت بے واحدتن، ایک طلاق کے ذریعے سے یہ عورت بائنہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ضرورت تو بیٹا ایک ہی طلاق سے پوری ہو جا رہی ہے، اس لیے ایک ہی طلاق سے بائنہ ہوگی، بائنہ ہوگی، طلاق بائن ہوگی، طلاق رجعی نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ کس کا اعتبار ہوا؟ شوہر کے الفاظ کا اعتبار ہوا نا۔ وَذُكِرَ فِي الْهِدَایَةِ، مجہول بھی پڑھ سکتے ہو، چاہو تو معروف بھی پڑھ لو، وَذَكَرَ صاحب الْهِدَایَةِ فِي الْهِدَایَةِ، یہ بھی کہہ سکتے ہو، ہیں؟ ذکر فی الہدایہ، ہدایہ میں مذکور ہے کیا مذکور ہے؟ انہ تقع واحدۃ، ایک طلاق واقع ہوگی، کیا ہوگی؟ وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ تو کون سی طلاق؟ ایک تو واقع ہوئی، لیکن کون سی طلاق؟ بھائی رجعت کا تبھی تو مالک ہے، اس کا مطلب بائنہ نہیں ہوئی۔ وقیلا، اور جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے ھذا غلط، یملک الرجعۃ، یہ رجعی سے موصوف کرنا ایک کو، یہ غلط ہے، طلاق کو رجعی سے موصوف کرنا یہ غلط ہے، یہ بھی کہا گیا کہ یہ غلط ہے۔ وقع من الکاتب، یہ خطا صاحب ہدایہ سے نہیں، کاتب سے واقع ہوئی ہے، جس نے کتابت کی ہے اس سے واقع ہوئی ہے۔ والصواب، درست یہ ہے انہ لا یملک الرجعۃ، کہ وہ رجعت کا مالک نہیں ہوگا، ٹھیک؟ یہاں تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ خطا ہے، اور یہ خطا کس سے؟ کاتب سے واقع ہوئی ہے۔
ناسخ کتاب سے واقع ہوئی ہے۔ وقیل فیہ روایتان، اور کہا گیا ہے اس مسئلے مذکورہ میں دو روایتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ دو روایتیں، ہمارے ائمہ حنفیہ سے دو روایتیں ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ کیا ہے دو روایتیں؟ احداہما، ان دو روایتوں میں سے ایک روایت تو یہ ہے انہ لا یملک الرجعۃ، کہ وہ رجعت کا مالک نہیں ہوگا، رجعت کا مالک۔ وقیلا، اچھا، لا یملک الرجعۃ وقیلا، اور کہا نہیں، اچھا، وقیلا فیہ روایتان، کہا گیا ہے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں۔ احداہما انہ تقع واحدۃ رجعیۃ، اور واحدۃ رجعیۃ بھی پڑھنا چاہیں تو تمیز کی بنا پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، ایک روایت یہ ہے۔ کیوں؟ لأن لفظها صریح، کیونکہ عورت کے لفظ کیا ہیں؟ صریح، اور صریح سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ والاخری، اور دوسری روایت یہ ہے انہا بائنہ، جو واقع ہونے والی طلاق ہے وہ بائنہ ہوگی۔ دو طرح کی روایتیں ہو گئی، تو صاحب ہدایہ نے ان میں سے ایک روایت کو ذکر کر دیا ہے۔ اگر صاحب ہدایہ کی طرف ہی نسبت کرے تو اس میں سے ایک روایت کو ذکر کر دیا ہے، دوسری روایت کو ذکر، حالانکہ جو صحیح روایت ہے وہ دوسری ہے، کیا؟ بائنہ طلاق ہوگی۔ وہذا اصح، یہی زیادہ صحیح ہے، بلکہ اصح صاحب شرح وقایا کو نہیں کہنا چاہیے، یہاں پر وہذا هو الصواب کہنا چاہیے، یہی درست ہے۔ اصح کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ صحیح تو وہ روایت بھی ہے نا، بلکہ کہنا چاہیے ھذا صواب وتلک ھذی صواب، یہ روایت درست ہے، وتلک غلط، اور وہ یہ کہنا چاہیے، اصح نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ اعتبار باب تفویض میں الفاظ خاوند کا ہوگا، نہ کہ بیوی کے الفاظ کا۔ ٹھیک ہے۔